أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. إني عامل سوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. فارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ولما برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم اپنی حالت پر اعمال کرتے رہو. انی عامل میں اپنی حالت پہ عمل کرتا رہوں گا. سوف تعلمون بہت جلد تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ کہ اللہ کی طرف سے رسوا کرنے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے. ومن ہوا کاذب اور جھوٹا کون ہے. وارتقبوا تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. انی معکم رقیب اور میں بھی اللہ کے اس وعدے کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. ولما جاء امرنا جب آیا ہمارا عذاب نجینا شعیبا ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بچایا. والذین آمنوا معه برحمت منا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچایا اپنی رحمت سے. وأخذت الذین ظلموا الصیحہ اور ظالموں کو ایک آواز اور چیخ نے پکڑ لیا. فأصبحوا فی دیارہم جاثمین وہ سارے اپنے گھروں میں اوندا منہ گر گئے. وأن لم یغنوا فیہا اور ایسے ہو گئے جیسے ان کے گھروں میں کوئی بسنے والا تھا ہی نہیں. الا بعدا لمدین آگاہ ہو کر کے سنو اللہ کی رحمتوں سے
قوم مدین کے لیے ایسے دوری ہو گئی کما بعدت سمود، جیسے قوم سمود کے لیے دوری ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 93، 94، 95، پارہ نمبر 12 سورۃ الہود کی تلاوت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کی اصلاح کی، ان کو دلائل دیے، اللہ کو ایک سمجھنا، کسی کو شریک نہ کرنا، اور اے میری قوم ناپ اور تول میں جو تمہاری کمی ہے اس چیز کو دور کر لو ورنہ اللہ ناراض رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے طنز کیا، مذاق کیا، حضرت شعیب کے ٹھٹھے کیے، بعد میں پھر بھی آپ ان کو سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے، مگر یہ ہٹ درم قوم تھی، اس نے ایک ضد پکڑ لی تھی، ہم نے وہ کام ہرگز نہیں کرنا جو شعیب کہہ رہے ہیں، اور ضد میں آ کے نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ایمان بھی تباہ ہوتے ہیں، خاندان بھی تباہ ہوتے ہیں، کاروبار بھی تباہ ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کو ضد میں نہیں آنا چاہیے بلکہ لچک رکھنی چاہیے۔ اب یہ ضد پر جب آ گئی، حضرت شعیب ایک بات بھی نہیں مانی اور الٹا کہنے لگے تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، الٹی دھمکیاں دی، اگر تم ہمارے خاندان سے نہ ہوتے تو ہم تمہیں رجم کر ڈالتے۔ اب آپ بھی جب تنگ پڑ گئے، آپ نے بھی آخری اپیل ان سے کیا کی ہے، وہ آج کی ان آیات میں بتائی جا رہی ہے۔ اے میری قوم، تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، مجھے باطل میں کہتے ہو، مجھے ان تمام چیزوں کی طرف لا رہے ہو۔ اے میری قوم، یہ تمام چیزیں اب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب دیکھو میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی عمل کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم نماز چھوڑو گے، میں قرآن پڑھتا ہوں یا دین پڑھتا ہوں یا اللہ کا حکم مانتا ہوں، تم اس کو نہیں مانو گے، تم میرے ساتھ ضد کر رہے ہو۔ اب میں اپنے کام کروں گا، تم اپنے کام کرنا، اللہ بتائے گا جھوٹا کون، اللہ بتائے گا سچا کون، اللہ کس کو عذاب دیتا ہے، اللہ کس کو چھوڑتا ہے۔ آؤ انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک غصے کی آخری سٹیج ہوتی ہے، جب آپ تنگ آ چکے تو آپ نے فرمایا اب دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، وَارْتَقِبُوا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب بھی قوم نہیں سمجھی، اب بھی قوم نہیں سمجھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب میں ایک آواز آئی، آواز سے ان کی موت واقع ہوئی، آواز سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اور موت اس طرح کی واقع ہوئی، وہ اوندے منہ گرے، ایسے مر گئے۔ اور یہ برحمت منا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے شعیب کو بھی بچایا اور ایمان والوں کو بھی بچایا۔ اللہ اگر رحمت نہ کرے تو نبی اور ایمان والا کوئی بھی ہو، اللہ کی رحمت کے بغیر اس کو بچاؤ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کی نبوت کا نہیں ہے، کسی کی رسالت کا نہیں ہے۔ خیر عذاب آیا، اور یہ جو آواز تھی جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے کی، آپ کے پروں کی، اور ایک عذاب جب آتا ہے تو ایک کھڑاک ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کی جو آوازیں پڑتی ہیں، یہ اسرافیل علیہ السلام نے جو سور پھونکنا ہے قیامت سے پہلے، وہ قیامت آئے گی اس وقت، اس کی بھی ایک آواز ہوگی۔ آواز سن کر لوگ سارے مر جائیں گے، پھر آواز سن کر لوگ سارے اٹھ جائیں گے۔ یہ آوازیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اور آوازیں ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کڑک کی آواز، چڑک کی آواز، جب بجلی آتی ہے آسمان پہ وہ گھومتی ہے، اور پھر کڑک چڑک کڑک چڑک، بندے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، اتنے ڈر جاتے ہیں، اتنا خوف آتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کا عذاب حقیقت میں آئے گا، اور ان لوگوں پہ آیا ہے، ان لوگوں پہ آیا ہے، ناپ تول میں کمی والی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی انتھک محنت کر کے آپ نے ان کو روکا ہے، لیکن یہ بالکل نہیں رکے۔ اور ناپ تول میں کمی پر اللہ کے عذاب کیا ہے؟ ایک آواز آئی، یہ اونده منہ گر گئے، ان کی تجارت ختم، ان کے کاروبار ختم، ان کے خاندان ختم، ان کی نسلیں ختم، ان کے نام ختم، ان کے کام ختم، ان کی اعمال ختم۔ اور دیکھیں بندہ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑے پلازے بناتا ہے، اس کے اندر بڑے پلر لگاتا ہے، اور اس میں لفٹ لگاتا ہے، اور اس کو بڑا مضبوط بناتا ہے، اور اس کی گارنٹی دیتا ہے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال۔ لیکن اللہ کا جو عذاب آتا ہے نا، یہاں قانون بھی ختم، سائنس بھی ختم، ٹیکنالوجی ختم، طاقتیں ختم، مضبوطی ختم، موٹا سریا ہو، مضبوط سیمنٹ ہو، اچھی بجری ہو، جتنا مرضی آپ نے لگایا ہو،
جتنا مرضی گہرائی میں آپ اس کو لے کر گئے ہوں، لیکن یہ دیکھیں اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آ رہا ہے۔ ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی، ایک کڑک آئی، اور سن کر کیا ہوا؟ اصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے رہ گئے، اٹھنے کی ہمت بھی نہیں پڑی۔ کبھی بندے کو اپنے عذاب پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ جب موت آتی ہے نا، ایسے ہی انسان گرتے ہیں، ایسے ہی انسان مرتے ہیں، لیکن انجام کیا ہے؟ اللہ کا غضب دیکھیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے گھر تباہ ہوئے جیسے آج تک ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ بسنے والے جو گھر ہوتے ہیں اس میں کتنے خزانے ہوتے ہیں، بسنے والے گھر ہوتے ہیں ان میں کتنی الماریاں ہوتی ہیں، بسنے والے گھر ہوتے ہیں ان میں کتنے برتن ہوتے ہیں، ان میں کتنے بستر ہوتے ہیں، کتنے بیڈ ہیں، کتنی چارپائی ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن جب آپ وہاں پر آئیں وہ مٹی بن چکا ہو اور ایسے لگے کأن لم یغنوا فیہا، جیسے آج تک اس جگہ کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ آپ کو پوچھے گا، جا کر بتائے گا کہ آپ کو فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، آج دیکھو کہ اب بھی کوئی چیز ان میں باقی ہے، اب بھی کوئی چیز باقی ہے۔ ایک تو ہوتا نا بندہ مر گیا اس کی بلڈنگ بچ گئی، بندہ مر گیا اس کے اسباب بچ گئے، بندہ مر گیا اس کی نسل بچ گئی، بندہ مر گیا اس کا خاندان بچ گیا، لیکن یہاں ایسا نہیں، ایمان والے بچیں گے، باقی سارے کے سارے کأن لم یغنوا فیہا۔ اور فرمایا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح قوم ثمود تھی وہ ہلاک ہو کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، اس طرح قوم مدین بھی ہلاک ہو کے اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے دوری آج مثال ہے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ لاہور کے فلاں علاقے میں ہیں اور یہاں اگر ایک عذاب آ چکا ہو آپ کے ساتھ والے محلے میں، اور اس کو دیکھ کر بھی آپ نہ سمجھیں، پھر بھی آپ وہی حرکتیں کریں۔ اور قوم مدین قوم ثمود کا کیا تعلق تھا؟ قوم ثمود ان کے بالکل سامنے رہتی تھی، ان کے سامنے قوم مدین تھی۔ قوم ثمود پہ جب عذاب آیا تو قوم مدین اس کو دیکھ بھی رہی تھی، قوم مدین کو اس کی تاریخ کا پتہ تھا، قوم مدین پر اس عذاب کی جگہ کا نظارہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب تو چاہیے تھا بھائی تم ان کو دیکھ کر سمجھ جاؤ اللہ تو وہی ہے، عذاب وہاں آیا تو عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے۔ اور ناپ تول میں کمی، جس کو آج معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا، ناپ تول میں کمی، جس کو آج دکاندار بالکل نارمل انداز میں لے کے چل رہا ہے، ناپ تول میں کمی، جس کو آج اپنے کاروبار کی ترقی کہا جا رہا ہے، جس کو کرنے والا آج کہتا ہے کہ میں اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی، میں اس طرح لوگوں سے کر رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، میرا یہ ہنر ہے، میری یہ کاریگری ہے، میری یہ بہت بڑی ایک محنت کے میدان سے میں نے یہ کام لیا ہے، آج کل اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس ناپ تول میں کمی پر اللہ نے قوم شعیب علیہ السلام جو تھی، مدین جو قوم تھی، اس پر جو عذاب اتارے، ان کے گھر، ان کے اسباب، ان کی عورت، ان کے مرد، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کے جانور، ان کے اسباب، ان کے سامان، تمام چیزیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ اور یہ ناپ تول میں کمی کو آج بالکل گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر ناپ تول کے جو پیمانے رکھے تھے نا، الحمدللہ اس میں زیادہ تو کسی کو دے دیا ہو الگ بات ہے، لیکن کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمی میں تو ایک قطرہ بھی آ جاتا تو ان کا پورا رزق مشکوک ہو جاتا، اور اس رزق کو کیا کرتے؟ ختم کر دیتے، اور اس کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاتے تھے۔ فرمایا کہ تم نے ثمود کو سامنے دیکھا۔ اب بھی میرے بھائی جب اللہ کا عذاب کسی جگہ پہ آئے، ہمیں یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو دور ہیں، ہمیں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ سارے عذاب تمہیں جو دکھائی جاتے ہیں یہ عبرت ہے، ان کو دیکھو اور دیکھ کر کہو بنی اسرائیل کی قوم میں بندر بنے، خنزیر بنے، پتھروں کے عذاب آئے ہیں لوگوں پہ، کنکریوں کے عذاب آئے ہیں لوگوں پہ، اور اللہ نے تندور ابالے ہیں قوم نوح کی طرف، اور قوم لوط کو اللہ نے بالکل ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور یہ سارے عذاب تمہیں اللہ بتا کے آ رہے ہیں، اب تم آخر میں آ کے یہ برائیاں اب تک کرتے جا رہے ہو، اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اب اللہ کے عذاب کے سامنے حضرت شعیب بچ گئے ہیں اور ان کے ایمان والے بچ گئے ہیں۔ نہ کمال ایمان والوں کا ہے،
نہ کمال حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے برحمت منا، میری رحمت ان پہ متوجہ ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو ایسی برائیاں جو خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اللہ ہمیں اور ہمارے عالم اسلام کو، پوری کائنات انسانیت کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ